نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آفتاب نبوت کے طلوع کی گھڑی قریب آ گئی۔ اگرچہ آپ کا نکاح تقریباً 15 برس پہلے کا واقعہ ہے، اس دوران آپ کے بچے بھی پیدا ہوئے، لیکن آپ کی زندگی کا اہم ترین موڑ آپ پر وحی الہی کا نزول تھا۔ رسول اللہ اپنی عمر مبارک کے 40ویں سال کو پہنچ چکے تھے اور آفتاب محمدی کے طلوع کی گھڑیاں قریب آیا چاہتی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ صبح یا شام کو ضرورت کے لیے جب کسی درخت یا پتے کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا، وہ آپ سے کہتا، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو۔ آپ اپنے ارد گرد دائیں یا بائیں دیکھتے مگر درخت یا پتھر کے علاوہ کسی کو نہ پاتے جو آپ کو سلام کہہ رہا ہوتا۔ گویا نبع عظیم کا یہ ایک مقدمہ تھا، یعنی نبع عظیم بہت بڑی خبر ہے نا، نبوت کی خبر۔ اس سے پہلے آپ کے ساتھ یہ معاملات پیش آنے شروع ہو گئے تھے۔ آفتاب نبوت کا طلوع ہے ربیع الاول کے مہینے میں سوموار کی رات کو۔ نبوت محمدی کا آفتاب طلوع ہوا، اس وقت سے دن یا رات کو آپ جو خواب بھی دیکھا کرتے وہ سپیدہ صبح کی مانند نمودار ہو جاتا۔ امام زہری نے حضرت عروہ کے واسطے سے اپنی خالہ حضرت عائشہ کا یہ قول روایت کیا ہے، اول ما بدی به رسول اللہ من الرؤیا الصالحۃ فی النوم فکان لا یرى رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب الیہ الخلاء وکان یخلو بغار حراء فیتحنس۔ بخاری کی 3 نمبر روایت، وہی روایت خدیجہ والی، لیکن طویل ہے، اسی کا یہ حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ پر انعام اور آپ کے ذریعے بندوں پر اپنی رحمت کا ارادہ فرمایا تو رسول اللہ پر نبوت کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ نیند میں آپ جو بھی خواب دیکھا کرتے وہ سپیدہ صبح کی مانند نمودار ہو جاتا۔ اس کے بعد خلوت آپ کو محبوب ہو گئی، بلکہ تنہا رہنے سے زیادہ کوئی چیز بھی آپ کو پسند نہ تھی، چنانچہ آپ نے جبل حرا میں اپنی پسندیدہ خلوت کو اختیار فرمایا۔ مکہ کے ایک پہاڑ کا نام حرا ہے، آپ یہاں جا کر اپنا تزکیہ نفس کیا کرتے تھے، اور آپ اپنی قوم قریش کو جو شرک اور باطل دیکھتے یا سنتے اس پر آزردہ ہوتے تھے۔ رمضان المبارک میں کسی رات کو، شاید یہ 17ویں رات تھی، یوم الفرقان کون سا دن تھا؟ 17 رمضان، اور شاید یہ 17ویں رات تھی، نبوت کی بشارت لے کر جبریل علیہ السلام آپ پر نازل ہوئے۔ یہ تمام لوگوں کے لیے رسالت کی ذمہ داری اٹھانے کی ابتدا تھی۔ امام بخاری نے ام المومنین حضرت عائشہ سے ابتدائے وحی کا واقعہ ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے کہ وحی سے قبل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ جو کوئی خواب دیکھتے تو کچھ ہی عرصے میں اس کی سچائی ایسے ظاہر ہو جاتی جیسے رات کی تاریکی میں سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے۔ پھر آپ کو خلوت نشینی کی رغبت ہوئی، چنانچہ آپ مکہ سے دور غار حرا میں گوشہ نشین ہو کئی رات تک عبادت میں مصروف رہتے، اور جب آپ کا کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو حضرت خدیجہ کے پاس آ کر اتنی مدت کا توشہ لے کر واپس چلے جاتے اور اللہ کی یاد میں لگ جاتے، یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آ گیا۔ ایک دن آپ بدستور غار حرا میں مصروف عبادت تھے کہ آپ کے پاس فرشتہ آیا اور آپ سے کہا، اقرأ، پڑھو۔ یہ بیچ کا عرصہ کتنا تھا جس میں آپ نے محنت کی، بہت عبادت کی۔ ربیع الاول سے لے کے رمضان تک 6 ماہ کا عرصہ تھا۔ 6 ماہ تک آپ مسلسل غار حرا ہی میں زیادہ قیام پذیر رہے۔ گھر اسی وقت آتے تھے جب آپ کو توشے کی ضرورت ہوتی، اور حضرت خدیجہ کا کتنا کوآپریشن تھا، اپنے شوہر کی اس پریشانی کو، اس معاملے کو سمجھ رہی تھی کہ کوئی ایسا معاملہ پیش آنے والا ہے، اور حضرت خدیجہ کو بھی تو علم ہی تھا کیونکہ ان کے غلام کو بلا کر ایک راہب نے بشارت دی تھی، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی نہیں بیٹھا کرتا۔ اتنی گہری نشانیاں اس دور میں لوگ دیکھ رہے تھے،
بہرحال حضرت خدیجہ کی بہت بڑی قربانی ہے، حضرت خدیجہ کا بہت بڑا ایثار ہے۔ آپ ایک خاتون کو دیکھیے کہ جس کا شوہر گھر رہتا ہی نہیں ہے، کسی عورت کا شوہر گھر نہ رہے تو وہ کیا کام کرتی ہے؟ سارے خاندان والوں کو بتا، تمام ماحول میں ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں شخص فلاں عورت سے بے نیاز ہو گیا، اور جہاں جہاں سے وہ شخص گزرتا ہے وہیں لوگ اسے سمجھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے کہیں کوئی تذکرہ نہیں کیا، آپ کے جانے کو برا نہیں خیال کیا۔ کتنا حسن ظن تھا حضرت خدیجہ کا، اور کتنی گہری نظر رکھتی تھی حضرت خدیجہ۔ آپ کو توشہ بھی دیتی تھی، اور اگر آپ نہیں آتے تو حضرت خدیجہ خود چلی جاتی تھی۔ سم ٹائمز حضرت خدیجہ بھی غار حرا میں رہ جاتی تھی۔ اس سے حضرت خدیجہ کی نیکی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے کہا اقرا، پڑھو۔ آپ نے جواب دیا میں پڑھ نہیں سکتا۔ آپ فرماتے ہیں یہ سن کر اس نے مجھے پکڑ کر اس زور سے بھینچا کہ میں نے انتہائی تکلیف محسوس کی، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ میں نے کہا ما انا بقارئ، میں تو پڑھ نہیں سکتا۔ پھر اس نے مجھ کو تیسری مرتبہ بھینچا کہ میں نے انتہائی تکلیف محسوس کی، پھر اس نے مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو کہ تیرا رب کریم ہے۔ یہ سورہ العلق کی ابتدائی آیات ہیں، اور روایت ہے صحیح بخاری کی، حدیث کا نمبر ہے 3۔ اس واقعے کے بعد آپ تشریف لے آئے، 5 آیات نازل ہوئی تھی۔ خوف سے آپ کا دل دھڑکتا تھا۔ حضرت خدیجہ سے آ کر کہا زملونی زملونی، مجھ پر کمبل ڈال دو، مجھ پر کمبل ڈال دو۔ موسم فرق ہے، ذرا گھبراہٹ دور ہوئی تو فرمایا خدیجہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ پھر انہیں سارا ماجرا کہہ سنایا، اور ساتھ ہی کہا لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر ہے میں زندہ نہیں بچوں گا۔ 40 برس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لقد خشیت علی نفسی، جانے کیا ہونے والا ہے۔ حضرت خدیجہ نے ڈھارس بندھاتے ہوئے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، وتقری الضیف، اور مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں، حق کے مصائب پر اعانت کرتے ہیں۔ نتائج و اسباق دیکھیں گے سیرت معطرہ کے۔ پہلا نتیجہ یہ سنت غالبہ کا بیان ہے کہ انبیاء کرام اپنی عمر کے 40ویں سال میں مبعوث ہوئے۔ نمبر 2، اس بات کا بیان ہے کہ درختوں اور پتھروں کا آپ کو سلام کہنا دراصل آپ کی نبوت کی علامات میں سے تھا۔ نمبر 3، اس بات کا بیان ہے کہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتے ہیں، کیونکہ نزول وحی کا زمانہ 23 سال کا ہے، جس میں سے 6 مہینے خواب کے ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ گوشہ نشینی کے جواز کا بیان ہے۔ جب فساد اتنا عام ہو جائے کہ بندہ مومن اس کے شر سے نہ بچ سکتا ہو تو وہ گوشہ نشینی کر سکتا ہے۔ فساد پھیلانے کا تو کسی کو حکم نہیں ہے، نہ ہی کسی کے لیے کوئی جواز نکلتا ہے۔ ہاں، فساد سے بچنے کے لیے گوشہ نشین ہو سکتا ہے۔ 5ویں بات یہ ہے کہ اس حقیقت کا بیان ہے کہ آپ پر پہلی وحی اقرا بسم ربک ہے، اور یہ بھی کہ نبوت بہرحال رسالت سے پہلے تھی، کیونکہ آپ کو اقرا کے ساتھ نبوت اور سورہ المدثر کے ساتھ رسالت سے مشرف کیا گیا، اور ان دونوں کے درمیان میں ایک عرصے تک وحی بند رہی۔ یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے، یعنی اس میں فرق کیا جاتا ہے، لیکن نبوت سے مراد یہ کہ اللہ کی طرف سے پیغام وحی آ گئی تھی، لیکن ابھی اس وحی کو پہنچانے کا حکم نہیں دیا گیا کہ آپ میسنجر بن جائیں، پیغامبر آپ کو سورہ المدثر کے بعد بنایا گیا۔ چھٹی بات یہ کہ علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض عین ہے، کیونکہ جس کے بنا کوئی واجب مکمل نہ ہوتا وہ خود بھی واجب ہی ہو جاتا ہے۔ یہ اصول ہے کہ جس کے بغیر کوئی واجب مکمل نہیں ہوتا وہ خود واجب ہو جاتا ہے۔ اور بہت ہی اہم بات ہے،
آگے آفتاب نبوت کی ابتدائی کرنیں دار خدیجہ کو روشن کرتی ہیں اور ورقہ بن نوفل پر پڑتی ہیں۔ جب رسول اللہ نے حضرت خدیجہ کے پاس آ کر تمام واقعہ سنا دیا تو انہوں نے کہا ابن ام خوش ہو جائیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے، بلا شبہ میں امید کرتی ہوں آپ یقیناً اس امت کے نبی ہیں۔ پھر انہوں نے آپ پر اپنا کپڑا ڈال دیا۔ ورقہ بن نوفل کے پاس بعد میں گئی تھی، گواہی پہلے دے دی، اور آپ کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس چل دیں۔ وہ عیسائی بن چکے تھے اور انہوں نے کتابوں پڑھ اور اہل کتاب سے سن رکھا تھا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ نے کہا بھیا ذرا اپنے بھتیجے کو سنیے، یہ کیا کہتے ہیں۔ ورقہ نے کہا بھتیجے آپ نے کیا دیکھا ہے؟ رسول اللہ نے جو کچھ دیکھا تھا ان کو بتلا دیا۔ ورقہ نے آپ سے کہا یہ وہی ناموس اکبر ہے جو موسیٰ پر نازل ہوا تھا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش جب آپ کی قوم آپ کو شہر بدر کر دے گی میں اس وقت زندہ ہوتا۔ آپ نے پوچھا کیا میری قوم مجھے اپنے شہر سے نکال دے گی؟ اتنے ظالم ہو جائیں گے محبت کرنے والے؟ ورقہ نے جواب دیا ہاں، جب کوئی شخص حق کی بات پیش کرتا ہے جو آپ کو نصیب ہوا ہے تو لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں، نشانی ہے حق کی دشمنی ضرور ہوتی ہے۔ اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ جو بھی حق کی دعوت کو لے کر اٹھتا ہے دشمنی ضرور کی جاتی۔ وہ کسی نے کہا اس کے دشمن ہیں بہت، آدمی اچھا ہوگا۔ جس کی زیادہ دشمنی کی جائے یہ اس کی اچھائی کی دلیل ہے، کیونکہ دوغلے انسان کی دشمنی نہیں ہوتی۔ وہ ہر جگہ پہ بی جمالو قسم کی جو خواتین ہوتی ہیں ان کی کون دشمنی کرتا؟ زیادہ سے زیادہ تھوڑا بہت ہلکا پھلکا برا بھلا کہہ لیتے ہیں، لیکن جب ایسی خواتین سے لوگ ملتے ہیں تو لوگ انجوائے بھی بہت کرتے ہیں، چسکے لیتے ہیں باتیں سن کے، لوگوں کے کردار کی دھجیاں اڑائی جائیں اور آپ کا ٹیسٹ ٹھہرا۔ کتنا حرام قسم کا ذائقہ ہے جو لوگ لیتے ہیں۔ ہاں، جب کوئی شخص حق کی بات پیش کرتا ہے جو آپ کو نصیب ہوا ہے تو لوگ اس کی دشمن ہو جاتے ہیں۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہوں تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ رسول اللہ نے ابھی تک وہ عرصہ پورا نہیں کیا تھا جو آپ غار حرا کی عبادت میں گزارا کرتے تھے، چنانچہ آپ اس کو مکمل کرنے دوبارہ غار حرا میں گئے، اور جب اس کو پورا کیا اور اپنے گھر کے لیے واپس ہوئے اور اپنی عادت مبارکہ کے مطابق طواف کعبہ کے 7 چکر لگانے لگے تو طواف کے دوران ہی میں آپ کی ورقہ سے ملاقات ہو گئی۔ اس وقت ورقہ نے آپ سے پوچھا بھتیجا مجھے بتائیے آپ نے کیا دیکھا اور کیا سنا؟ آپ نے اس کو بتایا تو انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ بلا شبہ اس امت کے نبی ہیں۔ آپ کے پاس وہی ناموس سے اکبر یعنی فرشتہ عظیم آیا ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا۔ ناموس سے مراد حضرت جبریل ہیں۔ اس کی حقیقت یہ کہ خیر و شر میں آدمی کا رازدان ہوتا ہے۔ بہرحال ورقہ نے کہا آپ کی لازماً تکذیب کی جائے گی، یعنی آپ کو جھوٹا ثابت کیا جائے گا۔ آپ جو بات کہیں گے لوگ مانیں گے نہیں، ایک وقت آئے گا کہ آپ جو کہیں گے آپ کی بات لوگ نہیں مانیں گے۔ رسول اللہ کو یقین نہیں آتا تھا کیونکہ ساری سوسائٹی تو آپ کو صادق کہتی تھی۔ آپ کو ضرور ایذا دی جائے گی، اور لوگ ایذائیں دیتے تھے۔ کوئی ساحر کہتا تھا، کوئی کاہن، کوئی شاعر، کوئی دیوانہ۔ کتنے الزامات ہیں جو رسول اللہ نے برداشت کیے، کتنی آہیں، کتنی فریادیں، کتنے آنسو ایسے ہیں جن کی مکہ کی وادی امین ہے۔ وہ اذیت دینے والے، وہ تکلیفیں دینے والے چھوڑتے نہیں تھے کسی مقام پر، کسی جگہ، حتیٰ کہ آپ طائف کی وادی میں چلے گئے، شاید وہاں کوئی دعوت قبول کر لے۔ پھر ایسا ہوا کہ آپ اپنی قوم کے پاس آئے، شیب ابی طالب میں 3 برس کا عرصہ گزارا، اور رسول اللہ نے اس عرصے کی بات بتائی۔ ایذاؤں کی حد دیکھیے، کسی قافلے کو، تجارتی قافلے کو شیب ابی طالب کے پاس، یعنی وہ جو بنو ہاشم کا علاقہ تھا، وہاں پہنچنے نہیں دیا جاتا تھا۔ بچے، خواتین، مرد، بوڑھے، سب لوگ وہیں موجود تھے، بھوک سے بلبلاتے تھے، چیختے تھے، کچھ نہیں پہنچ پاتا تھا۔ ایسا سوشل بائیکاٹ تھا، نگرانی کی جاتی تھی کہ کہیں سے کچھ پہنچ نہ پائے۔ ہاں، دشمنی جب اس انتہا کو پہنچ جاتی ہے ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جس وقت لوگ دشمنی کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو سب سے سچا سمجھتے ہیں،
کوئی اپنے آپ کو جھوٹا سمجھ کے دشمنی نہیں کرتا. ابو لہب اپنے آپ کو کب جھوٹا سمجھتا تھا؟ ابو جہل کب جھوٹا سمجھتا تھا؟ ابو جہل نے اس وقت کہا تھا اللہم ان کان ھذا الحق، کہ اللہ اگر یہ حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے. ہمیں ایسا حق نہیں چاہیے. وہ اپنے آپ کو قوم کے شرفا سمجھتے تھے. ہر دور میں جب بھی حق کی مخالفت کی جاتی ہے تو لوگ اپنے آپ کو سچا سمجھ کر مخالفت کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ سچائی شاید ہماری ذات ہی کے ساتھ منسلک ہے، لیکن تاریخ واضح کر دیتی ہے کہ سچا کون تھا، جھوٹا کون. مکہ میں ابو لہب تھا یا ابو جہل تھا یا جتنے ایذائیں دینے والے تھے، آج تاریخ میں ان کا نام کیسے یاد کیا جاتا ہے. اور جب مدینہ میں گئے تو عبداللہ ابن ابی کو کون ہے جو منافق نہیں سمجھتا، لیکن اس دور میں وہ نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا. اور عامر راہب نے جن مسلمانوں کو ساتھ ملا کے مسجد زرار بنائی تھی، کیسے وہ اس کو سچا ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس علاقے کے لوگ جو یہاں نماز پڑھنے نہیں آ سکتے ان کے لیے ہم کوئی مقام بنا دیں. مسجد بناتے ہوئے کیا لوگوں پر اپنے آپ کو سچا نہیں ثابت کر رہے تھے؟ حتیٰ کہ رسول اللہ نے بھی یقین کر لیا. اللہ نے وحی نازل کی، تم اس مسجد میں کبھی نماز ادا نہ کرنا جس مسجد کی بنیادی بگاڑ پر رکھی گئی ہے، تقوی پر جس کی بنیاد نہیں رکھی گئی. تو تاریخ فیصلہ کر دیتی ہے. تو جن لوگوں نے ایذائیں دیں آج ان کا نام آپ عزت سے نہیں لیتے، دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے. اور بہت مقامات ایسے آتے ہیں جب بددعائیں نکلتی ہیں ان کے حق میں کہ اس پاک باز ہستی کو جنہوں نے تکلیفیں پہنچائیں انہوں نے حق پر نہیں پہنچائیں. حضرت ابوبکر نے کتنی سچی بات کہی تھی. آپ ایک شخص کو محض اس لیے تکلیف دینا چاہتے ہو، مار ڈالنا چاہتے ہو کہ وہ کہتے اللہ ہمارا رب ہے، یہی اس کا قصور ہے. ہاں، ہر دور میں جس نے بھی حق کی دعوت دی اس نے ان مخالفتوں کو ضرور سہا ہے. آپ کی لازماً تکذیب کی جائے گی، آپ کو ضرور ایذا دی جائے گی، آپ کو شہر بدر کیا جائے گا اور آپ سے واقعتاً جنگ کی جائے گی. اور اگر میں اس وقت کو پاؤں گا تو مکمل تندہی کے ساتھ اللہ کے دین کی مدد کروں گا. اب دیکھیے یہ شخص جانتا ہے کہ حق کی دشمنی ہوگی، لیکن پہلے سے خواہش ہے کہ اگر مجھے وہ وقت مل گیا تو میں تندہی سے مدد کروں گا. پھر اس نے آپ کا سر مبارک اپنے قریب کیا اور درمیان میں سے اس کو بوسہ دیا. اس کے بعد رسول اللہ اپنے گھر واپس آ گئے. پہچاننے والے کیسے پہچان رہے تھے؟ حاشیہ ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ نے خواب میں ورقہ کو دیکھا جو سفید کپڑوں میں ملبوس تھے. ایسے ہی آپ کا فرمان ہے، میں نے ورقہ کو جنت میں دیکھا ہے، ریشم کے کپڑوں میں تھا، کیونکہ سب سے پہلے وہی مجھ پر ایمان لایا تھا. حضرت خدیجہ کو ان کی جستجو نے حقیقت حال کی معرفت پر انگیختہ کیا تاکہ علم و یقین کے ساتھ وہ اس پر ایمان لے آئیں. چنانچہ انہوں نے اس واقعے کو اس انداز میں آزمایا کہ انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا، میرے چچا زاد، کیا آپ مجھے اپنے ساتھی کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ جب وہ آپ کے پاس آئے گا. آپ نے فرمایا ہاں. حضرت خدیجہ نے کہا جب وہ آپ کے پاس آئے گا مجھے اس کی خبر کرنا. چنانچہ آپ کے پاس حضرت جبریل آ گئے. جیسے وہ آپ کے پاس آیا کرتے تھے آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا، خدیجہ یہ جبریل میرے پاس آئے ہیں. انہوں نے کہا میرے چچا زاد کھڑے ہو کر میری بائیں ران پر بیٹھ جائیں. آپ کھڑے ہو کر ان کی بائیں ران پر بیٹھ گئے. انہوں نے پوچھا کیا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں. انہوں نے کہا آپ بدل کر میری دائیں ران پر بیٹھ جائیں. آپ دائیں ران پر بیٹھ گئے. انہوں نے پوچھا کیا آپ ان کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. انہوں نے کہا آپ بدل کر میری گود میں بیٹھ جائیں. آپ بدل کر ان کی گود میں بیٹھ گئے. انہوں نے پوچھا کیا اب بھی آپ ان کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. چنانچہ انہوں نے اپنی چادر اتار کر سر کھول دیا، حالانکہ رسول اللہ ان کی گود میں تشریف فرما تھے. انہوں نے پوچھا کیا اب بھی آپ ان کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں. انہوں نے جواب دیا میرے چچا زاد میں نے اطمینان کیا اور خوشخبری سناتی ہوں کہ وہ فرشتہ ہے، شیطان نہیں ہے. گویا حضرت خدیجہ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے نبوت محمدی کے نور سے ضیاء پائی ہے اور سب سے پہلے رسول اللہ پر اور وحی پر ایمان لائیں، جیسے ورقہ بن نوفل بھی پہلے کامیاب حضرات میں سے تھے. اگر ان کی وفات نہ ہو جاتی مگر وہ آفتاب محمدی کی ضیاء پاشی کا مشاہدہ نہ کر سکے، جبکہ حضرت خدیجہ نے وہ وقت پایا تھا. اسباق و نتائج دیکھیں گے سیرت معطرہ کے اس گوشے کے
پہلی بات حضرت خدیجہ کے کمال عقل اور ورقہ کے صحت علم کے ساتھ ساتھ ان میں سے ہر ایک کے روحانی شرف و کمال کا بیان ہے۔ نمبر 2 حضرت خدیجہ کی ذہانت طبعی اور فطرت سلیمہ کا بیان ہے کہ انہوں نے بڑے عجیب انداز میں امتحان کیا، جس کے نتیجے میں نبوت محمدی کا اثبات ہوا اور وہ علم اور یقین کے ساتھ آپ پر ایمان لے آئیں۔ نمبر 3 فرشتوں کے ساتھ شرم و حیا ہوتی ہے، مگر شیطانوں کے ساتھ فحش اور عریانی ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو کیسے آزمایا تھا؟ چادر کھول دی تھی، جب چادر کھولی تو پوچھا کہ کیا فرشتہ نظر آ رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ وہ پہچان گئیں کہ یہ فرشتہ ہے، شیطان نہیں، کیونکہ شیطان تو ایسے موقع پہ نہیں ہٹتا۔ نمبر 4 عورت کا اپنے سر کے سطر کو چھپانا مستحب ہے، اگرچہ وہ تنہائی میں ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ حضرت خدیجہ نے اپنا سر کھولا تھا نا، تو یہ مستحب امر ہے۔ مستحب سے مراد پسندیدہ۔ ایسا اس وجہ سے ہے تاکہ شیطان اس کے قریب نہ آ سکے۔ جب اپنا سر ڈھانپ کے رکھتی شیطان قریب نہیں آتا۔ وحی کا انقطاع کیسے ہوا؟ رسول اللہ، حضرت خدیجہ اور ورقہ بن نوفل کی اس اچانک خوشی کے بعد وحی رک گئی۔ یہاں دیکھیے گا 3 لوگ ہیں، تینوں سمجھ گئے کہ اللہ کی جانب سے وحی ہے۔ اور وہ کون ہے؟ ایک عورت اور 2 مرد، رسول اللہ، ان کی شریک حیات اور ورقہ بن نوفل۔ قریباً 40 دن تک اس کا انقطاع رہا، 40 دن یہی سلسلہ جاری رہا۔ ورقہ وفات پا گئے اور رسول اللہ اس قدر غمزدہ ہوئے کہ انہوں نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے اپنی جان کا خدشہ لاحق ہو گیا، بلکہ آپ کسی پہاڑ کی چوٹی سے خود کو گرانے کا ارادہ کرتے، اور جب کبھی یہ غم شدت اختیار کر لیتا تو حضرت جبریل حاضر ہو جاتے، عرض کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں۔ لیکن حضرت جبریل اپنی جانب سے وحی نہیں لا سکتے تھے، وہی تو اللہ کے حکم سے لانی تھی اور اسی وقت پہ لانی تھی جو وقت مقرر کیا گیا۔ چنانچہ اس پر آپ کی گھبراہٹ دور ہو جاتی اور آپ کا دل مطمئن ہو جاتا۔ یہ دن تیزی کے ساتھ گزر رہے تھے۔ ایک دن آپ جا رہے تھے کہ آسمان سے ایک آواز سنی۔ آپ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ تھا جو آپ کے پاس غار حرا میں آیا تھا۔ وہ آسمان اور زمین کے درمیان میں ریشم کی ایک چٹائی پر بیٹھا تھا۔ منظر کیسا ہوگا ذرا سوچ کے دیکھیے۔ آپ اپنے تصور میں لائیں گے تو کسی اور دنیا میں پہنچ جائیں گے، جس سے آپ شدید خوفزدہ ہو کر گھر واپس آ گئے۔ پڑھنے اور برتنے میں کتنا فرق ہے نا۔ آپ باہر نکلتے ہوئے کسی کو دیکھ لیں تو کیا حالت ہوگی، دل کی کیا کیفیت ہوگی اگر ایسا کوئی نظر آ جائے اچانک۔ بہرحال آپ شدید خوفزدہ ہو کر گھر آ گئے۔ آپ فرما رہے تھے دثرونی دثرونی، موسم بدل گیا تھا۔ پہلے کیا کہا تھا؟ مجھے کمبل اڑا دو، زملونی زملونی۔ اور اب عربوں کے یہاں مدینہ میں اگر آپ دیکھیں تو مکہ میں سردی تو آتی ہی نہیں، بہت تھوڑے دن، ہلکی سی خنکی ہوتی ہے۔ بہرحال آپ نے فرمایا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیات نازل کی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ سورہ المدثر کی یہ 7 آیات ہیں۔ اے لحاف میں لپٹنے والے، اٹھو پھر خبردار کرو اور اپنے رب کی بیان کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اور زیادہ کی طلب میں احسان نہ کرو اور اپنے رب کی راہ میں صبر کرو۔ سیرت معطرہ کے اس گوشے کے نتائج و عبر دیکھیں گے۔ پہلی بات یہ کہ ایک وقت تک انقطاع سے آپ میں وحی کے لیے شوق پیدا ہو گیا۔ کبھی کسی چیز کی محرومی اور زیادہ شوق بیدار کر دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے محروم رکھا کچھ عرصے کے لیے، جس نے آپ کو شدید غم میں مبتلا کر دیا، لیکن وہ شوق اور وہ جو تڑپ تھی وہ بہت زیادہ بیدار ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیج کر آپ پر لطف و کرم فرمایا، جب وہ آپ کو پکار کر اطمینان دلاتے ہوئے یہ خوشخبری سنا رہے تھے کہ آپ بلا شبہ رسول برحق ہیں۔
تیسرے اس بات کا بیان ہے کہ سب سے پہلے آپ پر ڈرانے کا پیغام بھیجا گیا، اور جو شخص اس ڈراوے کو قبول کرتا ہے اس کے لیے بشارت لازم ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا اصول ہے دین کا، جو ڈراوے کو قبول کرے بشارت اس کے لیے، کیونکہ وہ ایمان لے آتا ہے، تنہا اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور جو کچھ رسول اللہ لاتے ہیں اس کی اتباع کرتا ہے۔ ایک چیز جو میں اس موڑ پہ آپ سے کہنا چاہتی ہوں، سیرت کے حوالے سے جب آپ چیزیں ذہن میں رکھنا چاہیں تو جو نتائج و عبر ہے نا، ان کو اگر آپ زیادہ دہرائیں تو اس میں پورا واقعہ اور واقعے سے نکلنے والا جو نتیجہ ہے وہ بھی بیان کیا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ پورے واقعے کے بعد اس کو ذہن میں رکھ لیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کو واقعہ فراموش نہیں ہوگا۔ اس کی کیفیت یوں ہی ہے جیسے آپ کسی چیز کی سکیچنگ کر لیتے ہیں نا، پھر رنگ بھرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو سکیچ اگر درست بنا ہو تو کلرنگ اچھی ہو جائے، پھر وہ چیز بالکل ایکوریٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایکوریٹ واقعات اسی طرح سے یاد کرنے اور نصیحت کے ساتھ انہیں یاد کرنا، یہ پہلے آپ کو فائدہ دے گا، پھر انشاءاللہ دوسروں کے لیے بھی مفید ہوگا جب آپ دوسروں کو سنائیں گے۔ تو آپ سیرت کی باتیں کسی سے کرتے ہیں؟ گھر جا کے گھر والوں سے یا فرینڈ سے یا باقی افراد سے؟ سیرت کا پیغام ہر فرد کی ذمہ داری ہے دوسرے تک پہنچا دے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو پہنچانا ضروری ہے۔ اب وحی کی صورتیں دیکھیں گے، خفیہ انداز میں بہت جلد خبر دینا وحی کہلاتا ہے۔ رسول اللہ پر نازل شدہ اس وحی کی مختلف اقسام تھیں، جن میں سے بعض کا ذکر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں پایا جاتا ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 51 ہے، اور کسی انسان کی یہ طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر وحی سے یا پردے کے پیچھے سے، یا وہ کوئی پیغامبر بھیجتا ہے پھر وہ اس کے حکم سے جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، یقیناً وہ برتر ہے، بہت دانا ہے۔ تو وحی کی صورتوں کا بیان درج ذیل ہے۔ شیخ ابو بکر نے اس کو بیان کیا۔ نمبر 1، نیند میں نیک سچے خواب آنا۔ رسول اللہ پر اسی سے وحی کا آغاز ہوا تھا، یہ خواب 6 ماہ تک جاری رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی اول ما بدی به رسول اللہ من الوحی الرؤیا الصالحہ، رسول اللہ پر وحی کی ابتدا سچے خواب سے ہوئی تھی۔ فی النوم فکان لا یرا رؤیا الا جات مثل فلق الصبح، بخاری کی 3 نمبر روایت ہے، آپ جو بھی خواب دیکھا کرتے تھے سپیدہ سحر کی مانند نمودار ہو جاتا تھا۔ دوسرے، دل میں کسی بات کا ڈال دینا۔ رسول اللہ کا ارشاد ہے، روح القدس نے میرے دل میں یہ بات پھونکی کہ جب تک کوئی نفس اپنا مکمل رزق حاصل نہیں کرتا وہ مر نہیں سکتا، چنانچہ تم اللہ سے ڈرتے رہو اور تلاش رزق میں اچھا طریقہ اختیار کرو، اور رزق کی تاخیر تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کی معصیت کے ذریعے رزق تلاش کرو، کیونکہ اللہ کے پاس جو ہے وہ اس کی اطاعت کے سوا حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے اور ابن ابی دنیا نے بیان کیا۔ وحی کی دوسری صورت کیا ہے؟ دل میں کسی بات کا ڈال دینا، اگرچہ یعنی سامنے موجود نہ ہو جو ڈالنے والا ہے۔ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات پھونکی تھی۔ آپ نے کبھی اپنے دل میں کوئی بات محسوس کی ہے؟ کوئی دل میں بات ڈالی جاتی ہے؟ کبھی آپ محسوس کرتے ہوں گے نیکی کا کوئی خیال دل میں آیا، کبھی محسوس کرتے ہوں گے کہ کوئی برائی کا خیال آیا۔ کوئی انسان اس سے ماورا نہیں، یا اس کے دل میں نیکی کا خیال آتا ہے یا بدی کا خیال آتا ہے۔ نیکی کا خیال فرشتے کی جانب سے ہوتا ہے اور اس حدیث سے بھی ثابت ہے، اور بدی کا خیال شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، قرآن حکیم سے ثابت ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تیسری قسم ہے گھنٹی کے ٹنٹنانے کی مانند وحی کا آنا۔ یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے شاق تھی۔ بخاری کی ایک روایت کے مطابق حارث بن ہشام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیفیت وحی کے متعلق سوال کیا تھا، تو آپ نے جواب دیا، احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس وہو اشدہ علی
بعض دفعہ میرے پاس فرشتہ گھنٹی کے ٹن ٹنانے کی مانند آتا ہے، یعنی گھنٹی کسی آواز آتی ہے، کوئی نظر نہیں آتا. یہ مجھ پر سب سے زیادہ شاق ہے. جب وہ مجھ سے جدا ہوتا ہے تو جو کچھ اس نے مجھے کہا ہوتا ہے میں اسے یاد کر چکا ہوتا ہوں. چوتھی صورت ہے فرشتے کا کسی شخص کی شکل میں آنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ آسان صورت تھی، کیونکہ یک جنسی کا وجود عموماً دو افراد کے مابین فہم کلام میں مطلوب ہوتا ہے. یعنی ایک طرح کے لوگوں بات چیت کر سکتے ہوں، بات سمجھ میں آتی ہے، مشکل نہیں لگتی. بخاری میں آتا ہے حضرت عائشہ سے روایت رسول اللہ نے فرمایا فرشتہ کبھی انسان کی شکل میں میرے پاس آتا اور مجھ سے کلام کرتا ہے، اور جو وہ کہتا ہے میں اسے یاد کر چھوڑتا ہوں. یہ صحیح بخاری کی 2 نمبر روایت ہے. حضرت جبریل علیہ السلام اکثر آپ کے پاس دہیہ بن خلیفہ کلبی کی شکل میں آتے تھے. 5ویں صورت ہے اللہ تعالیٰ کا آپ سے پس پردہ براہ راست مخاطب ہونا. ایسا اسرا والمعراج کی رات میں ہوا، یعنی جب معراج کے لیے آپ گئے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی تھی، اور حضرت موسیٰ کے مشورے پر آپ نے کئی دفعہ اللہ تعالیٰ سے تخفیف کا سوال کیا تھا. حضرت موسیٰ پر جبل طور میں بھی بعض دفعہ یہی صورت پیش آئی تھی. چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کو سنا کرتے تھے لیکن آپ کا چہرہ مبارک نہیں دیکھ سکتے تھے. نتائج و عبر دیکھیں گے سیرت معطرہ کے اس گوشے کے. نمبر 1 رسول اللہ پر وحی آنے کا ثبوت ہے. نمبر 2 رسول اللہ پر جو وحی نازل ہوتی تھی اس کی مختلف صورتوں کا بیان ہے. نمبر 3 اس بات کا بیان ہے کہ سچے خواب وحی کی ایک صورت ہے. نمبر 4 جو بندہ قضاء و قدر پر ایمان رکھتا اس کے لیے حرص کی مذمت کا بیان ہے. نمبر 5 اس حقیقت کا بیان ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ذریعے سے طلب کرنا چاہیے، معصیت کے ساتھ نہیں. نمبر 6 اس ضابطے کا بیان ہے کہ کلام میں حصول فہم کے لیے 2 افراد کا یک جنس ہونا ضروری. نمبر 7 حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی کے شرف کا بیان ہے کیونکہ جبریل ان کی شکل میں آیا کرتے تھے. نمبر 8 اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست کلام ہونا وحی کی مکمل ترین صورت. تو 8 باتیں ہیں جو ہم نے اس واقعے سے اخذ کی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک انت نستغفرک و نتوب الیک انت نستغفرک و نتوب الیک انت نستغفرک و نتوب الیک.